پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 محرم الحرام سے پہلے یہ بیان ضرور سنیں پارٹ 2 میں۔ ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے۔ 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے۔ کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں۔ چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق چاشت تک اللہ کا ذکر کرو، 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ مشکل کام تو نہیں ہے، مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے، یہ مشکل ہے۔ ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے، یہ مشکل ہے۔ دوستو، نیک اعمال ان پر کوشش، اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے، حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا۔ تیسری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ، تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے۔ مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا، تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، تم نے اس کی مدد کر دی، اسے باز کرو۔ لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت۔ ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے، پر اتنی جرت کرتے، ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جرت کا مظاہرہ کریں، زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں، غلط کو غلط کہنا سیکھیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، بدی کو بدی کہیں، سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ۔ ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، پتر باہر نہ جانا، کیوں جی باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھر آگ لگی ہے، کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی۔ یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی۔ اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا۔ امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا، سیاست کی بات نہیں کرنی، کیوں جی کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے۔ بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے، کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا، یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے، یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے، مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے۔ غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں، ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ سچی بات ہی نہ کریں، کلمہ حق کہیں، ہمیشہ کھری بات کہیں، سچی، گرچہ اپنا نقصان ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے۔ آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے۔
تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے. حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے. لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ملی نقصان کرتے ہیں، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، الہے کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں. الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، وہ آ گئے ووٹ کے لیے. ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعض اوقات کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے. وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے رہتے ہو ہر وقت. قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریب کی مدد ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے. باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت، اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی. ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو، باتیں جمہوریت کی کرتے ہو، جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو. ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں، کام ہونا چاہیے. بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے، اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں، مل بیٹھیں سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے. وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال، ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے، وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، چاول اور چنے بنے. تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات دی حکومت بدل گئی ہے. تو فرمان لگے پتر جیڑا مرضی بھی آ جائے میں تو یا چاول بیچ کے روٹی کھانی ہے، ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں. اللہ جانے کون آیا کون گیا، تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں. میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں، مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، اس دفعہ ضرور ڈالے. میں نے کہا نہیں ڈالتا میں. کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے. تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی. نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی، تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ. چلو ہوں تسی بولنا نہیں، بس دل وچ گل رکھنی، دل وچ. دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہو نا؟ نہیں میں نے کہا بولنا نہیں، ہمیں کسی نے پتہ نہ لگ جائے. دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا. یہ اپنے دل سے پوچھو، فیصلہ لو، اللہ سے ڈرو. ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے. وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو. عزیز بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے. اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے. ہم تو اپنے بچوں کہتے ہیں نا باہر ظلم ہو رہا ہے تو پتر تو نہ باہر جانا، ہماری نہیں لڑائی. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا. بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے. خود اپنے بچوں، ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے. ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل. اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہندے ہیں منڈے نو سایا ہے. میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ. اس کو نظری سایہ آتا ہے. کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا. کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے بچہ، بابے نو بابا کہہ گیا انہوں سایا ہے. بابا کہڑا کہہ گیا جڑا باہر روٹی لین آیا سی. بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی. لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے. کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ. تھوڑے سمجھدار ہو جائیں. ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں.
मोमिन के पास ताकतें होती हैं, जो जिधर लगाता है चुप करके लग जाते हो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह कहता है तू डटना सीख, रब का नाम लेके डट जा, रब तेरी मदद के लिए फरिश्ते भी नाज़िल कर देगा। कहीं खड़े होना सीखे, जिसका जो मन आता है वो तबाही करके गुजर जाता है, बिल्कुल कतन नहीं। तो इमाम हुसैन ने सही को सही कहा, गलत को गलत कहा, और डट के कहा, और पूरे वसूख से कहा, और पूरी वो हजरत इमाम अबू मालिक खड़े थे ना, तो ये बादशाह बड़ी बड़ी गलत बातें भी करते हैं। अच्छा चले सही बताएं आप, मैं आपको अपनी बात बताता हूं। कई दफा ऐसे होता है, कई दफा के बात कोई हो जाती है, कर लेते हैं, तो कोई साथी तवज्जो दिलाता है कि आप तो बोलते बोलते ये कह गए, तो एहसास होता है हो यार गलती हो गई, हो जाता है। बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन थे, बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा यार हमारी ये राय थी, फिर उसके बाद हमें ये पता चल गया, अब हमारी राय बदल गई है, इसको रुजू करना कहते हैं। बड़े बड़े लोगों ने कर लिया। लेकिन हमारी सियासी जमातों का हाल ये है कि उनके किसी कारकुन से पूछे ना तुम्हारे लीडर ने कभी गलती की है, क्यों किया ने, क्यों माज़अल्लाह ये फरिश्ते क्या है, ये गलती नहीं कर सकते। अगर बड़े बड़े लोग कहते हैं यार यहां हम भूल गए थे, ताकि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अपनी राय से रुजू करते, यहां क्या हाल हो गया, किस चक्कर में हम पड़ गए। जमातों को बुत ना बनाओ, वो जमातें रहने दो, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सच को सच, झूठ को झूठ। हजरत इमाम अबू मालिक खड़े थे तो हारून रशीद बादशाह था, कुछ बड़े खुशामदी लोग होते हैं, नहीं जी नहीं सरकार आपकी तो क्या बात है, क्यों जी इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो, कहते हैं इसने खर्चा किया, मस्जिद बनवा के दी है, ये जनाब चंदे देता है। वो खुदा के बंदो, चंदा देने का मतलब ये जो मर्जी कहा जाए। हजरत इमाम मालिक हारून रशीद के बड़े बादशाह के दरबार में खड़े थे, किसी बड़े के, हारून रशीद था या कोई और था, तो वो ना मक्खी बार बार बादशाह को तंग करती। मक्खी कई दफा नहीं काबू आती, 3-4 बंदे भी लग जाए तो नहीं काबू आती, पकड़ी नहीं जाती, मक्खी जो हुई। वो मक्खी बड़ा तंग कर रही थी, तो उसने ना गलत जुमला कह दिया, गलत कहने लगा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशे। कहने लगा इमाम मालिक से क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को ये मक्खी क्यों बनाई, अल्लाह की तख्लीक पर एतराज कर रहा है माज। अब खुशामदी को बंदा होता तो कहता जी वो मसला ये है जी, वो असल बात ये है जी, आप बैठें जी, ठंडे दिमाग से समझाता हूँ। लेकिन वो नशे में चूर है ना, तख्त पे बैठा है, सख्त बात कर दी कि क्यों बनाई मक्खी। तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, जोर से जमीन पे मारी, फरमाने लगे ये मक्खी ना अल्लाह ने तेरे जैसे लोगों का गुरूर तोड़ने के लिए बनाई है कि संभाली तो तुमसे मक्खी भी नहीं जाती, तो दावे बड़े करते हो, ये तेरे जैसे बंदों का गुरूर तोड़ने को बनाई है। चुप कर गया, कहने लगा हुजूर गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करूंगा। तो आप जब झूठ को झूठ कहते हैं और सच को सच कहते हैं, हक की तारीफ करते हैं, बातिल को बयान करते हैं, फिर लोग मुखालफत करते हैं। अब जब लोग मुखालफत करेंगे फिर तकलीफ आएगी, फिर तकलीफें बड़ी सोहनी होती हैं। जब तकलीफ आए तो रब कहता वतवासौ बिस्सब्र, अब एक दूसरे को सब्र की नसीहत करो। ये जब दुख आते हैं ना, दुख बंदे को नरम कर देते हैं, बीमारी नफसानी ख्वाहिशात को खत्म कर देती है। बीमार बंदा, उसका किसी गलती की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वो पूरा जुड़ जाता है अपने रब से, उसके अंदर से नफसानी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं। जब आप दुखी होते हैं ना, फिर कोई सजदे का मजा आता है, फिर कोई दुआ में लुत्फ आता है, फिर कोई रब से दिल लगाने में मजा आता है, फिर दिल करता है कि कोई बंदा मौजूद ना हो, मैं अकेला हूं मस्जिद में, रज के याद करूं अपने मालिक को। जब आप सब्र करते हैं, कुरान पाक में ना कमो बेश कोई 99 के करीब 90 से ज्यादा मर्तबा सब्र का जिक्र है, और मुहद्दिसीन ने तसरीह की है कि कोई 500 के लगभग हदीस पाक में सब्र का जिक्र है। हौसले से, सब्र से, वतवासो बिस्सब्र, सब्र बंदा करके दिखाए, उसके अंदर हौसला हो, दलेरी हो। हम ना जल्दबाज हो जाते हैं, बाद बुजुर्ग भी नाराज ना हो तो वो भी बड़े जल्दबाज, फटाफट काम होना चाहिए।
بعض بچے بھی، بعض جناب سیانے لوگ، بڑی جلدی ہے. بندے نے روزہ رکھا ہوا نا گرمیوں کا، تو عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے. بولیے بڑی جلدی ہے جی، بڑی ٹینشن ہے جی، بڑا لگ رہا ہے، تو کھل جائے گا یہ کہنے سے. اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا، شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی ہے، درد بڑی ہو رہی، جلدی کریں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا، پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا، پھر شوگر چیک کرا، پرسوں رپورٹ آئے گی، پھر شام کو لے کے آنا، پھر ٹائم دوں گا، پھر ٹائم دے گا، پھر آپریٹ کرے گا، پھر دوائیاں لکھے گا، پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا، پھر 2-3 ماہ لگیں گے، پھر طبیعت پوری طرح. تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. صبر زندگی میں ضروری ہے. اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی. اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں، حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو، تحمل ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، میدان کربلا پورا پڑھ لیں، آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں. سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس، امام کے پاس حوصلہ تھا. وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا، یہاں حوصلہ، حلم، بردباری، اعلیٰ ظرفی، کرم. دوستو جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا، صبر اور تلواریں، تو تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا. صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے. بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا وقت. کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی، ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا اوہو وہ تو ٹھیک تھا احساس. لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری. آپ یقین کریں ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا، کسی سے بحث کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی. مانتے نہیں، لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار اوہو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے، صبر ہوتا نہیں، پھر وہ خرابی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں صبر. یہ تھوڑی بہت جو تکلیفیں آتی ہیں نا، میں گیا ہوا تھا سندھ کے سفر پر، تو موٹر وے سے، سکھر سے موٹر وے لاہور آتا ہے، اب سفر آسان ہو گیا. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو میاں اب سہولت ہو گئی تمہیں، اب تو سارا موٹر وے لاہور تک آسان ہو گیا. تو مجھے کہنے لگا نہیں حضرت صاحب یہ مشکل ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے نیند آنے لگ جاتی ہے. بالکل سیدھی سڑک ہے نا، اگر کوئی سپیڈ بریکر ہو، کوئی رکشے والا بھی آئے، کوئی ریڑی والا چاچا ناراض بھی ہو کہ ویک کے نہیں چلائی جاندی، تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے، تھوڑا نہ وہ. تو زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی ہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ 2 آسانیاں دیتا ہے. ہم نہ گھبرا جاتے ہیں. یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں، یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا. تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے، نہ رشتہ دار چلے، نہ دوست چلے، نہ گلی محلہ کوئی ساتھ نہ چلے، تو ہم شکوے کرتے ہیں. حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے، اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے. تو امام علی مقام کی زندگی، یہ ساری چیزیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو 4 باتیں کھل کے سامنے آئیں گی. پختگی ایمان کی، شوق اعمال صالحہ کا، بات کرنی ہے تو ہمیشہ حق کی کرنی ہے، سامنے کوئی بھی ہو کبھی جھوٹ کا ساتھ. اور چوتھی بات یہ کہ صبر، تحمل، حوصلہ. میں نے قرآن مجید ایک جگہ سے اور تلاوت کیا تھا، وہ بھی تھوڑی سی بات آپ سے عرض کرنی ہے، پھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا، ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا خوب پیار ہے ان کا. کچھ لوگوں کی نا دکان تب چلتی ہے جب وہ ان کا اختلاف ثابت کریں، دکانیں تب چلتی ہیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے
اب وہ لوگوں سے بت پرستی نہیں کرا سکے گا لیکن تمہیں لڑائے گا۔ ظالم ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑا دیتے۔ خدا کے بندو، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کن کی بات کر رہے ہو۔ پہلے اپنی حیثیت دیکھو، یہ لوگ کتنی شانوں والے ہیں، تم کن کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ان کے تو نام لیتے وقت کئی دفعہ ڈر آتا ہے کہ زبانیں بھی اس قابل ہیں کہ نہیں۔ قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ یہ قرآن پاک کے دو جملے ہمیشہ یاد رکھیں، تاریخ رکھے سنبھال کے لوگ اپنے پاس۔ قرآن پاک نے دو باتیں کی، فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو حضور کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تو جب اللہ کہتا ہے آپس میں مہربان ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں بولیے، تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے یا کسی لڑانے والے کی بات ماننی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ آپس میں۔ باقی ہے رائے کا اختلاف، تو باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابا کہتا ہے یہ کام کر لیں، پتر کہتا ہے۔ حضور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، کئی دفعہ نبی پاک نے صحابہ کی رائے پہ عمل کیا، تو صحابہ میں بہت سارے معاملات اجتہادی ہوئے لیکن ان میں عداوت نہیں تھی، ذاتی رنجشیں نہیں تھیں، بغض نہیں تھا، ان کے دل ایک دوسرے کے حق میں نرم تھے۔ لہٰذا شرارت جلدی قبول کرتا ہے بندے کا دماغ، شرارتیں نہ قبول کریں، کوشش کریں کہ جو ان لوگوں کی تعریف کتاب و سنت میں ہمارے سامنے آتی ہے ہم صرف اسی تعریف پر عمل کریں۔ ایک بات صرف سن لیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں، آپ کو لطف آئے گا۔ تمام صحابہ حضور کے گرد بیٹھے تھے اور جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ ذرا کم تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ آج بھی بالکل ہی حضور کے ساتھ ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے، کوئی سے ابھی بھی اٹھ کر جگہ دے دیتا اور سارے دینا بھی چاہ رہے تھے، لیکن حضرت مولا علی جیسے ہی آئے نا، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے اور بازو تھام کے آگے جا کے بڑھ کے مولا علی کا بازو تھام کے حضور کے قریب لا کے بٹھایا، خود ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب یہ حضور کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بولنا کس نے تھا؟ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی محبوب کے سامنے کوئی تبصرہ کرے، کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی نہ بولا، خود رسول کریم بولے اور حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور نے جو جملے کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں، شیخ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا ہے، نبی کریم فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، فضل والے لوگ ہی دوسرے کا فضل سمجھا کرتے ہیں۔ تو یہ تو صاحب عزت لوگ تھے، یہ تو ایک دوسرے کو عزتیں دیتے تھے۔ تم کون ہو جو عزتیں اتار رہے ہو؟ تم کون ہو جو اس طرح کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق، ربط، پیار، محبتیں، خلوص، وارفتگیاں، تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئیں جو ہمیں ان لوگوں سے لڑانے کی صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں بھول گئے ہیں اللہ درگزر کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب